اچھا، پہلی بات کو مکمل کر لیں۔ یاد آیا کہ وہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے اور مجاز تھے، اور ان کا نام تھا حاجی محمود، اور وہ بیعت حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ سے ہوئے تھے اور دارالعلوم دیوبند گئے تھے، اور یاد یہی پڑتا ہے کہ وہ وہاں پر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے۔ پھر سلوک اور دیگر مراقبات انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی تعلیم پائی تھی، اور پھر اجازت بھی ہو گئی تھی۔ تو وہ کیسٹس وغیرہ سنانے کے بعد جو لوگ درس قرآن کے طلبگار تھے ان سے فرمایا کہ آپ وقت لے لیجیے، براہ راست تو ہم سے نہیں کہا کہ درس دو، لیکن ان سے فرمایا، تو یہ بھی گویا ایک طرح کی اجازت ہی تھی۔ اور پھر جو کچھ ایک مقام پہ تحریر فرمایا، وہ تو کہیں ظاہر ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہی کسی کو وہ کاغذ ملے تو اس میں جو کچھ بھی تحریر فرمایا ہو۔ اور اس ضمن میں ایک قصہ آپ کو سنائیں۔ یہ جو جذباتی قیادت ہے نا، اس میں محبت کو بڑا دخل ہوتا ہے، اور صوفیہ بہت زیادہ اس نقطے پر زور دیتے ہیں کہ کس کو کس سے محبت ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب سے زیادہ خوش ہوئے اس بات کو سن کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان نے، صحابی رضی اللہ عنہ نے، کہ اللہ کے رسول، میرے نیک اعمال تو کچھ زیادہ ہیں نہیں، البتہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اس پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے بایمانہ، اور خوشی کی وجہ یہ تھی کہ کون اپنے اعمال کو اس قابل سمجھتا ہے کہ مغفرت ہو جائے۔ تو اس حدیث سے بشارت ملی کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت تو رکھتے ہو نا، قیامت میں انشاءاللہ انہی کے ساتھ معشور ہوگے، اور یہی اہل السنہ کا اصل سرمایہ ہے۔ اہل السنہ اعتدال کی حدود میں رہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بھی جو حدود ہیں ان میں رہتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کی محبت کی بھی حدود ہیں ان میں رہتے ہیں۔ اعتدال وہاں بھی رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت کا تعلق غیر سے نہیں ہوتا۔ ان محبتوں میں بڑی کشش ہوتی ہے، بہت زیادہ، ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں، اور ممکن ہے کسی کے کام آئے۔ دو چھوٹے چھوٹے واقعات سناتے ہیں، اور ان واقعات سے قطعاً، ان میں سے خاص طور پہ ایک واقعے سے قطعاً نہ نیت میں ہے اور طلب تو بالکل نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ اعتقاد سے پیش آئے اور بڑا جانے، اور وہ یہ سمجھے کہ کوئی ذاتی نوعیت کی شخصیت پرستی مطلوب ہے۔ صرف اس لیے ہے کہ اس حقیقت کی عملی مثالیں زندگی میں پیش آتی ہیں۔ جب خدا کی وہ راہ جس کو اللہ نے عالم امر سے تعبیر کیا ہے، اور ہمارے نقش بندی سلسلے کے مشائخ رحمہم اللہ بہت زیادہ عالم امر کے جن مراقبات
کو سکھاتے ہیں، اور عالم امر پہ جس ذکر پہ زیادہ زور دیتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے اندر عشق اور محبت کا مادہ، پھر جوش اس میں پیدا ہوتا ہے اور بندہ اس راہ پر چلتا ہے۔